ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے انگلش ٹیکسٹ بک جو کہ 7th کی ہے اس کی شارٹ اسٹوری دا لٹل گرل، اس کے پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھا کہ جو کزیا تھی لڑکی، وہ باپ سے ڈرتی تھی اور وہ خوش ہو جاتی تھی جب اس کا باپ گھر سے ڈیوٹی کے لیے نکل جاتا تھا. تو وہ اپنے باپ سے بہت ڈرتی تھی. ایک دن اس سے ماں نے کہا کہ آپ کے باپ کی کچھ دنوں میں برتھ ڈے ہے، اس کے لیے کچھ گفٹ بناؤ. تو وہ ایک کیوشن بنا رہی تھی، 3 سائڈ اس کی سلائی کر کے اب سوچ رہی تھی کہ اس کے اندر کیا ڈال دوں. تو وہ ڈرائنگ روم میں گئی، وہاں پہ ٹیبل پہ کاغذ دیکھے، ان کو کاٹ کے اسی میں ڈال دی. شام کو جب گھر واپس اس کا باپ آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے کچھ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس مسنگ تھے. وہ ڈھونڈ رہا تھا، نہیں ملے. پھر جب پتہ چلا کہ وہ کاغذ کاٹ کے کسی نے تکیے میں ڈالے، تو پھر اس کے باپ کو بہت غصہ آیا. اس نے ایک رولر لایا، اسکیل، تو اسی سے کزیا کو ڈانٹنے اور مارنے لگا. اس سے آگے سٹ اپ یارڈ اٹ اینڈ ہولڈ آؤٹ یور ہینڈس. یو مسٹ بی ٹاٹ ونس اینڈ فار آل ناٹ ٹو ٹچ واٹ ڈز ناٹ بلانگ ٹو یو. پھر باپ اس سے کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھ باہر نکالو. آپ کو ایک بار یہ سبق سکھایا جائے کہ جو چیز اپنی نہیں ہوتی اسے ہاتھ نہیں لگاتے، اسے چھوتے نہیں. But it was for your birthday. It means trembling. وہ ڈرنے لگی، آلریڈی ڈر رہی تھی. تو اب غلطی ہے اس کی، تو وہ زیادہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو آپ کی برتھ ڈے کے لیے میں بنا رہی تھی. ڈاؤن کیم دا رولر آن دا لٹل ہینڈ پنک پامس. تو اس نے اس کو ڈاؤن کیم دا رولر، اس کا مطلب وہ جو رولر تھا اس کے ہاتھ میں، باپ کے ہاتھ میں، اس نے اس کو ان کے ہتھیلیوں پہ مارا. Hours later when the grandmother had wrapped her in a shawl. پھر کچھ گھنٹے بعد اس کی ماں نے اسے شال میں، ریپڈ مینز کو اوڑھنا، أنٛدِن وولُن شالٹن شالس منٛز ؤلِتھ. اینڈ راکڈ ہر ان دا راکنگ چیئر. راکنگ چیئر وہ کرسی ہوتی ہے جو آگے پیچھے کرتی. دا چائلڈ کلنگ ٹو ہر سافٹ باڈی. تو بچہ نے اس کے جسم کو زور سے پکڑ لیا. کلنگ مینز کو ٹو ہولڈ ٹائٹلی. واٹ ڈڈ گاڈ میڈ فادرز فار؟ شی سافٹ. وہ اپنے آپ سے کہتی ہے کہ خدا نے ان باپوں کو کیوں بنایا. Here is a clean hanky darling. Blow your nose, go to sleep. Pat, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. تو ماں نے اسے کہا بیٹی یہ لو رومال، اپنی ناک صاف کرو، سونے جاؤ، صبح تک آپ بھول جاؤ گی، کوئی بات نہیں. اور میں نے اس سے بہت اپنے آپ کے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ناراض تھا، پریشان. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. لیکن بچہ کبھی نہیں بھولتا. دوسرے وقت جب اس نے اس کو دیکھا تو اس نے جلدی اپنے ہاتھ پیچھے لیے اور اس کے چہرے پہ سرخی چھا گئی. Suddenly one day mother became ill. ایک دن ماں بیمار پڑ گئی. And she and grandmother went to hospital. یہ اور اس کی دادی ماں ہاسپٹل چلی گئی. The little girl was left alone in the house with Elias the cook. اور چھوٹی بچی گھر میں اکیلی رہ گئی. خالی گھر میں کوک تھی، Elias. That was all right in the daytime. یہ پورا دن میں ہوا. But while Elias was putting her to the bed, she grew suddenly afraid. لیکن جو ہی Elias یعنی کہ کوک اس بچی کو بیڈ میں ڈال رہی تھی سونے کے لیے، وہ ڈرتی تھی. What will I do if I have nightmares? She asked. یہ بچی کہہ رہی تھی کہ میں کیا کروں اگر مجھے رات کو ڈر گئی، ڈراؤنا خواب آیا. I often have nightmares and that granny take me into her bed. I cannot stay in the dark. It all gets whispery. اور یہ کہتی ہے مجھے ہر روز ڈراؤنے خواب آتے ہیں. جب میں ڈرتی تھی دادی ماں مجھے اپنے پاس لے جاتی تھی. میں اندھیرے میں نہیں رہ سکتی، مجھے کانوں میں باتیں ہو رہی. You just go to sleep, child, said Elias, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. اسے Elias کہتی ہے بیٹا جاؤ سونے کے لیے. اس نے اس کے ساکس نکالے اور کہا کہ شور مت کرنا، چلانا نہیں، آپ کی نیند خراب ہو جائے گی. But the same old nightmare came. لیکن وہ پرانی والی ڈراؤنی خواب پھر سے آئی. کون سا خواب؟ The butcher with a knife and a rope. وہ کہتی ہے کہ ایک بچر یعنی کہ کسائی پوج شراک کہتے ہیں وہاں بے رز خواب وچھا. Who came near جو أمِس نزدیک پکان. Smiling أتی آسان dreadful smile. پتہٕ چھُ خوفناک پٲٹھۍ آسان. While she could not move مگر یہ ہلتی نہیں ہے. And
could only stand still. ایک خالی وہاں پہ رہ سکتی ہے. Crying out, چلاتی ہے. Grandma, she woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. جب یہ خواب دیکھ رہی تھی تو چلا رہی تھی گرینڈ ماں. جب وہ تھر تھراتے ہوئے کھڑا ہو گئی, ہوشیار ہوئی, تو اس نے دیکھا کہ اس کا باپ اس کے بیڈ کے سائڈ میں بیٹھا تھا. اس کے ہاتھ میں شمع تھی. کینڈل ان ہز ہینڈ. واٹ از دا میٹر, ہی سیڈ. کیا بات ہے بیٹی؟ اوہ اے بچر اینڈ آئی وانٹ گرینڈ. یہ اس ونائے میں خواب بوجھ شراک. ٹھیک, دادی ماں کہاں ہے؟ He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. دیکھو یہاں پہ اس باپ کا دوسرا روپ سامنے آ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس نے باپ کو سائڈ میں دیکھا تو اس نے شمع کو کیا بند کیا, یعنی بلیو آؤٹ. ٹھیک, شمع جو جل رہی تھی اس کو بند کیا. بینٹ ڈاؤن, جھکا. کاٹ آف دا چائلڈ, اس بچے کو ہاتھ سے پکڑا. ان ہز آرمز, کیرنگ ہر along the passage, پھر اس کو اپنے ساتھ لے گئے اپنے بیڈ جہاں پہ اخبار پہ اس بیڈ پہ پیپر تھا, نیوز پیپر, آدھی پی ہوئی سگار. ٹھیک, وہ اس لیمپ کے جو ریڈنگ لیمپ ہوتا ہے. ہی پٹ اوے دا پیپر, اس نے کاغذ کو ہٹایا, سگریٹ کو پھینک دیا فائر پلیس میں, اور پھر اس بچی کو ٹاکڑا کو اپنے ساتھ لے لیا. ہی لے ڈاؤن بسائڈ ہر, پھر اسی کے ساتھ اپنی بچی کے ساتھ سائڈ میں وہاں رہا سونے کے لیے. ہاف asleep still with the butcher, smiled all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. ابھی آدھی نیند, یعنی ہاف سلیپ. ابھی بھی اس کو وہ ڈراونے وہ خواب یاد آ رہے ہیں, اور اس کا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ It seemed she crept close to him, وہ اپنے باپ کے نزدیک آئی, اس کو پکڑ کے رکھا. ٹھیک, اور اس کی شرٹ. Then the dark did not matter, she laced. پھر وہ اندھیرے سے نہیں ڈری, خاموشی سے سو گئی. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. پھر باپ نے کہا, بیٹی اپنے پیر کو میرے پیروں سے رگڑو تاکہ آپ کو گرمی محسوس ہوگی. Tired out, he slept before the little girl. تھکا ہوا تھا باپ, لیکن بیٹی کے ساتھ سونے لگا. وہ ڈر رہی تھی. A funny feeling came over her. عجیب سا احساس, یعنی وہ جو محسوس کر رہی تھی بیٹی. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. بیچارہ باپ, کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں اس کو. ہر ایک کی دیکھ بھال کرتا ہے لیکن اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں. With no one to look after. He was harder than the grandmother. But it was a nice hardness. یہ تو سخت تھا, لیکن یہ سختی بہت اچھی ہے. And every day he had to work and was too tired to play with her. کیونکہ ہر روز ایک باپ کو کام کرنا پڑتا ہے. جب وہ گھر آئے تھکا ہوا تو کس کے ساتھ کھیلے گا, کیونکہ اس کے پاس وہ سخت وہ کیپسٹی نہیں ہوتی ہے تب کھیلنے کی. تو گھر میں سبھی کہتے ہیں دیکھو یار کیا ہے, موڈی ہے, ایسا ہے ویسا ہے, اچھا نہیں ہے. She had torn up all his beautiful writings. اور میں نے اس کے وہ جو اس نے لکھے تھے کاغذ ضروری بہت ضروری تھے وہ میں نے کاٹ ڈالے. She stirred suddenly and sighed. اس نے پھر کیا بھر لی. What is the matter? said asked father. Another dream. باپ نے کہا کیا معاملہ ہے, پھر سے خواب آئے. Oh, said the little girl. بیٹی نے کہا نہیں, my head is on your heart. بیٹی نے کہا پاپا میرا سر آپ کے دل پہ. I can hear it going. میں اس کو سن رہی ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ چل رہا ہے. What a big heart you have got. کتنا بڑا دل ہے آپ کا. Father dear, میرے پیارے باپ. تو آخرکار اس کو سمجھ آیا کہ باپ جو شرارت کرتا ہے یا وہ کرتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے. ٹھیک, تو پھر دوسرا روپ, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں جو باپ شرارت کرتے ہیں, باپ اسٹرکٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے بچے سے پیار نہیں کرتے, لیکن وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. Dear students, this was your short story Little Girl. Thank